السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہمارا فرسٹ منتھ کا لیسن جو ہے یا فرسٹ منتھ کا سلیبس کور ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو لیسن ہے نیکسٹ منتھ کا یہ ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اذان جو ہے اس کے بارے میں اس لیسن میں پڑھیں گے۔ اذان، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم اس لیسن میں جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، اس کی فضیلت و اہمیت۔ تو عبادات والا یہ لیسن ہے، اس میں عبادات کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پہلے جو ہے وہ لیسن ہم نے توحید کا پڑھا، ٹھیک ہے، توحید کے بارے میں باب دوم جو ہے وہ پڑھا۔ تو اب اس میں نیکسٹ جو ہے وہ عبادتوں کے بارے میں ہم اس لیسن میں پڑھیں گے، جس میں اذان جو ہے وہ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت پڑھیں گے اور اس کی اہمیت پڑھیں گے کہ یہ کتنی فضیلت والی ہے یا کتنی اہم ہے اور اس کی کتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اذان کے سب سے پہلے لفظی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں کہ اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی کسی چیز کی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ تو مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی وجہ سے، غرض بیٹا وجہ کو کہتے ہیں، یا غرض کو جو ہے وہ بلانے کی وجہ سے یا بلانے کی غرض سے جو ہے جو الفاظ پکارے جاتے ہیں، بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں، اس کو اذان کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اذان کے لغوی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں، جبکہ اذان کی اصطلاحی معنی کیا ہے کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں، جن الفاظ کو بلند آواز میں پکارا جاتا ہے، انہیں اذان کہتے ہیں۔ تو اذان جو ہے وہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے، مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ مسلمانوں کی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، کہ مسلمانوں کی پہچان اس کے ذریعے ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت اہم ترین اور ان کا امتیازی نشان ہے۔ اور ہر آواز جو ہے، یہ آواز ہر روز دن میں 5 مرتبہ، ہم نے سنا ہے نا، صبح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی کہ 5 وقت یہ نمازوں کے ایسے ٹائم ہیں جب یہ الفاظ اذان کے پکارے جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، کہ لوگوں کو اس بات کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے کہ ان کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے حکم کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، اس کام کی طرف بلائیں اپنے۔ پھر لوگ جو ہے وہ بیٹا اپنے امپورٹنٹ کام کو چھوڑ کر جو تو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اپنی نماز کو ادا کرنے کے لیے اپنے تمام ادھر ادھر والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نماز کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آواز جو ہے وہ ہر روز 5 وقت کی جو ہے وہ اس وقت بلاوا بن کر پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کی بندگی کی شہادت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی شہادت دی جاتی ہے۔ کہ سب سے پہلے اذان کے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی بندگی کی شہادت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس میں اس بات کی شہادت گواہی کو کہتے ہیں، کہ اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ صرف واحد اور ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جائے۔ پھر اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے، یعنی کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ جس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ کے رسول کی رسالت ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے، اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے کی تلقین کہ حی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ اور پھر اس میں بھلائی پانے کی دعوت دی جاتی ہے کہ حی الفلاح، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، کہ بھلائی کی طرف آؤ۔ یہ والی چیزیں نماز میں جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اذان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تو کون کون سی؟ کہ اذان میں اللہ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت ہوتی ہے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی اس میں دعوت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
فرسٹ میں ہم نے پہلے کا کویشچن آپ نے ساتھ ساتھ ہی کویشچن بنے ہوئے ہیں، آپ نے یہ لکھنے ہیں کہ اذان کے لغوی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے لفظی معنی کیا ہیں. تو اس کے معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے. پھر اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا ایم سی کیو میں بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کا امتیازی نشان کیا ہے، وہ اذان ہے. ٹھیک ہے، پھر ہر آواز یہ دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ بلاوا بن کر مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے. اور اذان میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے، اس کی بندگی کی شہادت ہوتی ہے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی اس میں دعوت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. آگے کیا ہے کہ اذان کی ابتدا، کہ اس کی ابتدا کب ہوئی، کہ اذان جو ہے وہ کب شروع ہوئی، کس وقت جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی. تو واقعہ معراج کے وقت سے ہی، واقعہ معراج کا پتہ ہے نا کہ واقعہ معراج جو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے وہ اوپر بلایا تھا آسمانوں پر، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے یہ شرف بخشا تھا. تو واقعہ معراج اس وقت جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ جب یہ واقعہ معراج ہوا تبھی سے مسلمانوں پر جو ہے وہ 5 وقت کی نمازیں جو ہے وہ فرض ہو چکی تھی. تبھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ 5 نمازیں ادا کر دی تھیں، ان پر فرض کر دی تھیں. مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے، شر کہتے ہیں برائی یا تکلیف، ٹھیک ہے، جو کفار مسلمانوں کو برائی ان کے ساتھ کرتے تھے یا انہیں تکلیفیں دیتے تھے، اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ علل اعلان کہتے ہیں کھلم کھلا، یعنی کہ کھلے عام سب کے سامنے مسلمان جو ہے وہ کفار کی تکلیف دینے کی وجہ سے، ان کی برائی کی وجہ سے مسلمان کھلے عام وہاں پر جو ہے وہ نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، اور وہ باجماعت نہیں ادا کرتے بلکہ چھپ چھپ کے اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہجرت ہو گئی، یعنی کہ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ آ گئے، تو جب ہجرت کا یہ واقعہ ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور وہاں پر جب مسجد نبوی بھی تعمیر ہو گئی تو پھر یہ ضرورت پیش آئی، تب اس بات کی طرف جو ہے وہ سوچا جانے لگا کہ اب مسلمانوں کو نماز اور باجماعت نماز کی طرف بلانے کے لیے کیا کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو جو ہے وہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلایا جائے. ٹھیک ہے، اس بات کی طرف جو ہے یہ چیز یہ مسلمان سوچنے لگ گئے. ٹھیک ہے جی بیٹا، آج ہم نے اتنا ہی لیسن پڑھنا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ یاد کریں. ہم نے اذان کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھے ہیں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس میں کس چیز کا بیان کیا جاتا ہے، کیا چیزیں اذان میں شامل ہوتی ہیں. پھر ہم نے اس کی ابتدا پڑھی کہ ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی اذان کی، کہ واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر یہ نماز ادا ہو گئی تھی، فرض ہو چکی تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں مسلمان جو ہے وہ کفار کی برائی کی وجہ سے، ان کی شر کی وجہ سے عام طور پر کھلے طور پر جو ہے وہ سب کے سامنے نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں جا کے جب مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہو گئی تو اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. ٹھیک ہے، تب جو ہے وہ پھر یہ سارا واقعہ جو ہے وہ ہوا، اور تب اس وقت جو ہے اس کی طرف لوگوں کو بلایا جانے لگا. ٹھیک ہے، تب یہ بات جو ہے وہ ہوئی. اتنا بیٹا لیسن آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور اس میں سے آپ لوگوں نے یہ تقریباً آپ کے 4 شارٹ کویشچن اس میں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اپنے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اذان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کویشچن لکھنا ہے کہ